بسم الله الرحمن الرحيم. المادة 11 في سنة الوتر ورغيبة الفجر والرواتب والنفل المطلق. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 74 نمبر درس میں آپ حضرت کے لیے وتر کے متعلق فجر کی دو سنت نوافل جو راتبہ ہو کسی وجہ سے انسان فرا جس کو رواتب کہتے ہیں، اور مطلق نفل کے جو احکام وہ ذکر کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الوتر سنت واجبۃ لا ينبغي للمسلم ترکها بحال، کہ وتر کیا ہے ایک سنت واجب بھی ساتھ بول دیا۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک واجب ہے، دیگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک کیا ہے سنت ہے۔ وتر کا کیا مطلب ہے؟ یصلی المسلم آخر ما یصلی من نافلۃ اللیل بعد صلاۃ العشاء رکعۃ تسمى الوتر۔ شافعی حضرات اور دیگر اس سے یہ مطلب لیتے کہ رات میں آخر کے جو کیا ہوتے ہیں آخری حصہ جو ہوتے ہیں اس میں ایک نماز پڑھ لے انسان، پھر اس کے ساتھ ایک اور ملا دے، ایک رکعت نفل دو پڑھ لو نا، پھر ایک اور ملا دو۔ یہ 3 رکعت وتر وہ کیا کرتے دو سلام سے پڑھتے ہیں نا، دو سلام پر سلام پھیرتے ہیں، منع 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، پھر آخر میں یہ حدیث والا الفاظ کی ایک رکعت ملا دے۔ جبکہ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک 3 رکعت ایک جگہ پڑھے گا، اس کے بعد بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آخری نماز بن جائے، بہتر یہی ہے کہ آخری نماز یہی بنا دے۔ باب ما یسن قبلہ من السنت یصلی قبل الوتر رکعتان فاکثر العشر رکعات، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن جو حضرات کیا کہتے ہیں کہ وتر سے پہلے 10 رکعت پڑھی، 8 رکعت پڑھی، کبھی اس کو وتر کا معنی دیتے ہیں، کبھی تراویح کا معنی دیتے ہیں، کبھی نفل کا معنی دیتے ہیں، کبھی صلاۃ اللیل کا معنی دیتے ہیں، تو بات صحیح کنفرم نہیں ہوتی۔ نہ بات تب کنفرم ہوتی کہ رمضان میں وتر سے پہلے 8 رکعتیں لوگ پڑھتے ہیں، پھر جب 8 رکعت پڑھتے پھر آخر حصے میں یا کچھ 12 1 بجے 3 بجے تک اٹھ کے پھر 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو شروع والے 8 رکعت کو تراویح کا نام دیتے، پھر اس کے بعد جو 8 رکعت اس کو تہجد کا نام دیتے، پھر وتر آخر میں ملاتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے نا کہ صلاۃ اللیل الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، اور وتر جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، 3 رکعتیں پڑھنی پڑتی۔ وہ الگ بات ہے کہ شافعی حضرات اس کو 5 7 9 تک پڑھتے، مگر اکثر کا جو عمل ہے وہ 3 رکعت ہی کا ہے۔ وقت الوتر من صلاۃ العشاء الی قبیل الفجر، تو ہمارے نزدیک بھی ہے ایک بات ہے، مگر بہتر آخر حصے میں، لیکن جس کو امید نہ ہونا وہ تو ظاہر پہلے ہی حصے میں پڑھے گا۔ فالوتر اخر فإن صلاۃ آخر اللیل مقدورہ، آخری حصے میں پڑھنے کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں نا، اس لیے۔ من نام عن الوتر حتی اصبح، اگر ایک شخص سو گیا یا بھول گیا تو وتر کی قضا ہمارے نزدیک اس پر واجب پڑے گا، جبکہ ان حضرات کی نزدیک سے ضروری نہیں ہے لیکن پڑے گا پھر بھی۔ اذا نام المسلم عن الوتر ولم یستيقظ، اگر آدمی سو گیا نہیں جاگ سکا یا بھول گیا، ایسے موقع آتے ہیں لوگوں پر، حتی اصبح قضاہ قبل صلاۃ الصبح، اس کی قضا کرے گا۔ القراءۃ فی الوتر، یستحب یقرأ فی رکعتین قبلہ بالاعلی والکافرون، سورہ اعلیٰ پڑھے اور سورہ کافرون، اور آخر میں سورہ صمد پڑھے، معوذتین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کراہت تعدد الوتر، یکرہ تعدد الوتر فی اللیلۃ الواحدۃ لقول صلی اللہ علیہ وسلم لا وتران باللیلہ، ومن اوتر ولا اللیل ثم استيقظ واراد تنفل تنفل ولا يعيد الوتر، جو ایک مرتبہ وتر پڑھے نا، جسے ہم حضرات احناف پڑھتے ہیں اکثر، کیونکہ لوگ توڑی اٹھتے، تہجد تو نہیں پڑھتے نا لوگ، بہت کم افراد، چند افراد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چند متعدد افراد پڑھتے ہیں، باقی اکثر جو ہے نا، اکثر مانا 100 میں سے 99 یا 98 تو پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ سے 1% وہ تہجد وغیرہ پڑھتے ہوں گے، تو اگر پہلے حصے میں پڑھ لیا تو پھر آخر حصے میں نہیں پڑھے گا، اور ہم ایسے ہی کرتے نہیں پڑھتے ہیں دوبارہ وتر، اور نہ نقض الوتر کا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک وتر کو توڑ نہیں سکتا، بس ہو گیا جو ایک مرتبہ ہو گیا۔
رغیبۃ الفجر، فجر کی جو کیا ہے مرغوبی سنتیں ہیں جو نہایت اہم ہیں، رغیبہ کا نام ہے ان کے لیے۔ رغیبۃ الفجر سنت موقدۃ کالوتر بھی موقد ہے، واجب کے قریب سنت، اس کو نہیں چھوڑے گا۔ والوتر مختتم صلاۃ باللیل، اکدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل حافظ علیہ وما ترک قط، اور یہ دو رکعتیں بھی عمر نے کبھی چھوڑی نہیں ہے، ترغیب بھی دی ہے، اس لیے ان حضرات نے اس کا رغیبہ نام بھی رکھا ہے۔ وقت سنت الفجر کب ہے؟ وقت سنت الفجر ما بین طلوع الفجر و صلاۃ الصبح ہے، جب صبح ہو جائے نا پھر اس کے بعد سے نماز تک جو ٹائم ہے اس کی بیچ پڑھ سکتے۔ اگر ایک آدمی سو گیا، مثلا سوتا رہا نہیں اٹھ سکا، حتی طلعت الشمس، سورج چھڑ گیا، ونسیا وصلاها متى ذکرها، یا بھول گیا تو بعد میں کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا۔ یعنی جب فرض کے ساتھ رہ جائے تو فرض بھی پڑھے، سنت بھی پڑھے، اگر کیا ہو صرف سنت رہ گئی تو پھر ہمارے حضرات میں سے اکثر اسی طرف ہے کہ پھر نہ پڑھے بس۔ صفت و طریقہ اس کا کیا؟ سنت الفجر رکعتان خفیفتان یقرأ فیہما بالکافرون والصمد، سورہ کافرون سورہ صمد پڑھے اس میں سرن۔ یہ بات تو ہو گیا۔ آگے ہے الرواتب، ہے سنن القبلیۃ والبعدیۃ مع الفرائض، سنن الرواتب ترتیب سے بھی لفظ بنتے، راتب سے بھی بنتے، راتبہ یرتب، یعنی جیسے انسان پر ایک راتب آ جاتا ہے نا وظیفہ کی طرح، اس طرح سے ان کا بھی کیا ہے، ان کی ترتیب ہے۔ وہ سنتیں جو پر سے پہلے ہوتی ہیں جیسے ظہر میں بھی اور صبح میں، اور بعد میں بھی ہوتی ہے جیسے ظہر کے بعد بھی اتنا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ رکعتان قبل الظہر، دو رکعت تو ظہر سے پہلے ہے، ورکعتان بعد، دو رکعت بعد میں ہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک 4 رکعت سنت پہلے ہیں۔ ورکعتان قبل العصر، یہ عام نفل میں آتے ہیں، ان کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں۔ ورکعتان بعد المغرب، ہمارے نزدیک بھی۔ ورکعتان اربع بعد العشاء، عشاء کے بعد 4 رکعتیں ہیں۔ یعنی سنت موقدہ کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کو رواتب کہتے ہیں، ہم موقد کہتے ہیں۔ غیر موقد جو نفل سنت ہمارے نزدیک وہ تو پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی زیادہ پڑھ سکتے، بعد میں بھی پڑھ سکتے، عصر سے پہلے 4 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، تو یہ اس حدیث میں ثابت ہے عبداللہ بن عمر صاحب سے دیکھے۔ آگیا تطوع او النفل المطلق، نفل مطلق اور تطوع کا مقصد کیا ہے؟ عام جو آپ نے ذاتی طور پر کیا کر لے، پڑھ لے، مثلا کوئی بھی نماز ہونا اس سے پہلے آپ پڑھ لے، مثلا فجر کی نماز سے پہلے آپ تہجد بھی پڑھتے، مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل مطلق، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے۔ لنوافل الصلاة فضل عظیم، قال صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما، کہ 2 رکعت انسان جو پڑھتا ہے نا اس میں اللہ رب العزت اس کی طرف اپنی رحمت متوجہ فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَضُرُّ یا لَيُضَرُّ فوق رأس العبد ما دام فی صلاتہ، دیکھ رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ ومن الحکمت فی النفل انه یجبر الفریضۃ ان نقصت، حدیث میں ہے نا کہ انسان کے ساتھ پہلے نماز کا حساب ہوگا اعمال میں، اور جو معاملات میں خون کا حساب ہوگا، تو اعمال میں اگر کمی آ جائے جو فرائض ہے نا تو نفل سے پھر اس کی تتمیم ہوگی۔ فرض میں نقص آیا ہونا تو نفل نمازوں سے، زکوٰۃ میں نقص آیا ہو تو نفلی صدقات سے، اس طرح سب چیزوں میں ہوگا۔ وقت ہو، نفل نمازوں کا جو وقت ہے، اللیل والنہار کلاہما ظرف للنفل المطلق ما عدا 5 اوقات فلا نفل فیہا، صرف 5 اوقات میں کیا کریں؟ نفل نہ پڑھے، من بعد الفجر الى طلوع الشمس، اس میں کیا کرے گا؟ نفل نہیں پڑھے گا۔ من طلوع الشمس الى ان ترتفع قیدا یقید رمح، طلوع شمس سے لے کر جب تک ایک نیزے کے برابر نہ چھڑے نا تو نفل نہ پڑھے۔ عندما یقوم قائم ظہیرۃ الى الزوال، زوال کے وقت، زوال تک، یعنی زوال کا معنی ہے زوال آ جانا، جب ایک بار زوال ہو گیا پھر تو پڑھ سکتے نا، جس وقت زوال ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں زوال ہمارے معنی کے اعتبار سے، اس وقت نہ پڑھیں۔ من بعد زوال العصر الى الاصفرار، پھر جن اصفرار الشمس کی وقت نہ پڑھے جب سورج زرد ہو جائے، من الاصفرار الى غروب الشمس،
ان وقتوں میں نفل کیا کرے، نہ پڑھے۔ حدیث میں بھی آیا ہے نا، عمر بن عباسہ سے کہ حدیث سے اس نے نماز کے متعلق پوچھا تھا کہ صلی صلاۃ الصبح مقصر عن صلاۃ حتی تطلع الشمس وترتفع، دیکھ حین یسجد لها الکفار کی ممنوع ہے اس وقت۔ پھر بتایا کہ زوال کے وقت نہ پڑھو کیونکہ پینو تسجر یا تسجر جہنم، جہنم گرم ہو جاتی ہیں۔ پھر پڑھ لو فرشتے حاضر ہو جاتے جب عصر کی نماز ہو جائے۔ پھر رکنا حتی تغرب الشمس، دیکھ تو یہ بات ہے۔ الجلوس فی النفل یجوز التنفل من قعود غیر ان للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم من الاجر فقط۔ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے آدمی، اٹھ کر بھی پڑھ سکتے، مگر کھڑے میں ثواب زیادہ ہے، بیٹھنے میں ثواب آدھا ہے۔ بیان انواع تطوع، نفلی نمازوں کی قسم۔ تحیۃ المسجد، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، ہمارے نزدیک سنت نفل ہے، پڑھ سکتے۔ نمبر 2 صلاۃ الضحیٰ وہی 4 رکعات فاکثر لثمان رکعات۔ صلاۃ الضحیٰ 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث میں بھی۔ نمبر 3 تراویح و رمضان، ان کے نزدیک تو مطلق نفلوں میں آ جاتے، ہمارے نزدیک سنت مؤکد نہیں چھوڑے گا، عام نفل کے اعتبار سے اس کو نفل کہہ سکتے۔ نمبر 4 صلاۃ رکعتین بعد الوضو، تحیۃ الوضو بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت ہے۔ نمبر 5 صلاۃ رکعتین عند القدوم من السفر فی مسجد الحی، جب آدمی سفر سے آئے تو محلی کی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا، جسے حدیث سے ثابت ہے، دیکھیے ادھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ نمبر 6 رکعتا توبہ، جب آدمی کوئی گناہ کر لے اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، اللہ سے استغفار مانگے، اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں نفل۔ نمبر 7 الرکعتان قبل المغرب، یہ جو نماز نا حضرات شافعی وغیرہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا نہ پڑھنا بہتر ہے ہمارے احناف کے نزدیک۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس پر نکیر نہیں کر سکتا، جو نہیں پڑھتا اس کو ترغیب نہیں کر سکتا۔ نمبر 8 صلاۃ الاستخارہ، رکعتا الاستخارہ، یہ بھی 2 رکعت استخاری کی نماز ہے، جو کہ اس کی دعا ہے اللہ استخیرک بعلمک، یہاں تک پوری دعا ہے، پھر یہ پڑھ لے۔ آگے ہیں صلاۃ الحاجہ، یہ بھی 2 رکعت نماز ہے۔ یرید المسلم حاجت فیتوضأ ویصلی رکعتین، دیکھیے 2 رکعت نماز پڑھ لی پھر دعا کر لے۔ نمبر 10 صلاۃ التسبیح، یہ بھی کیا ہے 4 رکعت، وہی 4 رکعت، یقول بعد القراءۃ فی کل رکعت سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 15، 15 مرتبہ جو ہے نا یہ کلمہ تمجید پڑھے گا پہلی رکعت میں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھتے وقت، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھتے وقت، پھر جلسے میں، یعنی 2 رکعتوں کے بیچ جو جلسہ ہے، تو ہر رکعت میں جو نا 75 مرتبہ ہو جائیں گے، 4 رکعت میں تقریباً 300 ہو جائے گا، اس طرح سے پڑھے گا۔ نمبر 11 سجدۃ الشکر، یعنی کسی کو جب نعمت حاصل ہو جائے کہ یصبر بمرغوب او ینجو من مرہوب، یا تکلیف سے بچ جائے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے نا کہ سجدہ کر لے، منع 2 رکعت پڑھ لے، جا کہ بعض حضرات اس طرف سجدہ مراد لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نا سجدہ تلاوت، وہ تو اسے بھی عام ہے، نفل نہیں ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، پڑھے گا۔ عام لوگ اس سے عام والا سجدہ مراد لیتے ہیں، کچھ دیگر حضرات۔